قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیوں کہتا ہے؟ کیا ایمان الگ ہے اور مسلمان یا اسلام الگ ہے؟ اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایمان تو تقریباً ہم سب لوگوں نے قبول کر لیا ہے، اللہ کا سب نے ایک مان لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری پیغمبر تسلیم کر لیا ہے، لیکن صرف نبی مان لینا، اللہ کو اللہ مان لینا، اسلام کو اسلام مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی یعنی سر سے لے کر ناخن تک کی پوری زندگی ہم اسلام کے حوالے کر دیں، پوری زندگی میں اسلام کے اصولوں کو نافذ کر دیں، شریعت کو اپنے زندگی کے اندر اتار لیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جس طریقے سے ایک شکست خوردہ فوجی یا فوج جو ہار جاتی ہے، فاتح فوج کے آگے سرنڈر کر دیتی، کیسے ہاتھ اٹھا دے کہ میں جو ہتھیار تھے ان کو بھی ڈالتا ہوں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں غداری نہیں کروں گا، میں اپنی طرف سے بالکل تمہارے حوالے کرتا ہوں، سرنڈر کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اپنی پوری خواہشات کو مٹا کر اپنے پوری دنیاوی زندگی، خلاف شریعت جو زندگی ہے اس کو ہم ہٹ کر اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں، پوری اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکموں کو اتار لیں۔ اسے اللہ تعالیٰ اس تفسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والوں پورے کے پورے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر اپنا لو اور تم داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ جب جنت سے دھتکارا گیا تھا، اللہ نے جس وقت حکم دیا تھا تمام فرشتوں کو، شیطان کو بھی، کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام کے تمام لوگوں نے، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اللہ کے حکم کو مان لیا، آدم کے آگے جھک گئے، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس کے اندر انا آ گیا تھا، وہ انکار کرنے کی وجہ بھی بتا رہا ہے۔ اللہ نے پوچھا، میں نے حکم دیا کہ تو سجدہ کر، کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں قال انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ انا آ گیا، میں جس شخص کے اندر میں آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے دھتکار دیا، جا۔ اس نے مہلت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت دے دے، اللہ نے اجازت دے دیا۔ اللہ چاہتے تو اس کی سرزنش کرتے، زبردست اللہ سزا دے دیتے، لیکن اللہ نے ڈھیل دے دی، مہلت دے دی، اور اللہ نے حضرت آدم کو بھی اتار دیا۔ تو قسم کھا کے آیا تھا کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کے بہکاؤں گا۔ تو
تو اللہ نے کہا جا میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں، میں اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا، اپنی کتابیں بھیجوں گا، اپنے رسولوں کو بھیجوں گا، اور تمام دور میں ہر جگہ جو ہے میں اپنی کتاب کے بیان کرنے والے بھیجوں گا۔ ایک تیری سوچ ہوگی، ایک تیری رائے ہوگی، ایک میری طرف سے رائے ہوگی، ایک قرآن والا راستہ ہوگا، حدیث والا راستہ ہوگا، پیغمبروں والا راستہ ہوگا، جو دنیا سے لے کر قبر تک، حشر تک، پل صراط تک اور میدان محشر میں کامیاب کر کے جنت میں داخل کرا دے گا۔ ایک دوسرا راستہ تیرا راستہ ہوگا، ابلیس کا راستہ ہوگا، شیطان کا راستہ ہوگا، جو قرآن کے خلاف ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا، میرے پیغمبروں اور رسولوں کے خلاف ہوگا، میری کتابوں کو اتاری ہوئی ہیں، جو میں کتابوں کو اتاروں گا ان کے خلاف ہوگا۔ جو تیری مانے گا میں صاف صاف بیان کر دوں گا کہ صرف میری عبادت کی جائے، قرآن کی مانی جائے، کتاب آسمانی کتابوں کی مانی جائے، میرے پیغمبروں کی مانی جائے۔ جو میری مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو تیری مانے گا ان کے خلاف جو بھی راستہ ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا، قرآن کے خلاف ہوگا، وہ تیری ماننے والا ہوگا، تیری اتباع کرنے والا ہوگا۔ جب تجھے مانے گا تو تجھے جہنم میں جانا ہے، تو تیرا ماننے والا بھی دوزخ اور جہنم میں داخل ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ نے ایک پاکیزہ مذہب اسلام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، اللہ کا دین اسلام ہے۔ اسلام کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ مذہب اسلام اللہ کا دین ہے۔ باقی آپ دوسرے مذہبوں پر غور کریں، کوئی یہودی کہلاتا ہے، ایک بنی اسرائیل کے شخص ہیں، یہودا کی طرف منتسب ہے، کسی کو عیسائی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، کسی کو بدھسٹ کہا جاتا ہے، بدھ مت کی طرف منسوب ہے، کسی کو برہمنوں کی طرف منسوب ہے، کسی کو کچھ جین کی طرف منسوب ہے۔ سب خالص ایک مذہب اسلام ہے جو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین مذہب اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کی طرف منسوب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں اس کے لیے قبول کر لیا، اسلام کے گھرانے میں پیدا کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، تو ہمیں بھی اللہ کے حکم کی ہی ماننا چاہیے، شریعت کی ہی ماننا چاہیے، خلاف شریعت نہیں ماننا چاہیے۔ مطلب اسلام کا مطلب یہ کہ اپنے پوری خواہشات، دنیا کی جو منمانی زندگی ہے جس میں مزہ بھی آ رہا ہوگا، بہت سے ایسے ہیں آپ ہیں خلاف شریعت چلنے میں دل کو تھوڑا سا وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ مزہ آ رہا ہو، خواہشات پوری ہو رہی ہو، شراب پینے میں وقتی طور پر، جوا کھیلنے میں، قمار بازی کرنے میں، زنا کرنے میں وقتی طور پر مزہ آتا ہے، لیکن اس مزے کو، خواہشات کو چھوڑ کے اسلام کے مطابق اپنی پوری زندگی کو سپرد کر دو، تب سچے مسلمان ہوگے، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہوگے۔ ورنہ اللہ کو، اسلام کو، دین کو، ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایک پٹری میں اسلام میں پیر رکھے رہیں، دوسرے عقائد کو اپنائیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے، اس میں تفسیر کا مطلب حدیث میں بیان یوں کیا گیا کہ کچھ یہودی علماء تھے، حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ اور بعض لوگ یہودی تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اسلام پر بھی چلیں، اسلام کی اتباع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کریں، توریت پر عمل کریں، توریت کی تلاوت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری ہے، قرآن کی آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر تسلیم کر لیا ہے، پورے کے پورے اسلام ہی پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک پیر اس کشتی میں سوار ہو، ایک دوسری میں، تو آدمی جلدی ڈوب جائے گا، تباہ ہو جائے گا، خطرہ ہے اس کو۔ اس لیے اجازت نہیں اسلام کے اندر کہ اگر ہم نے اسلام کو اپنا لیا ہے تو پوری اپنی خواہشات، پوری زندگی، پورے طور و طریق، شادی ہو، بیاہ ہو، طور و طریق ہو، رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہو، عید منانا ہو، عید کے بعد رمضان حج کرنا ہو، یہاں تک کہ بقرعید کا مہینہ آ جاتا ہے، اس میں
ہمیں روزہ رکھنا ہے 10 دن کے، پھر اس کے بعد ایام تشریق کرنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر بتا دیا، حدیثوں کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد چلتے چاہیے محرم الحرام آئے گا، کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، روزے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کہاں ملے گا؟ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر۔ اگر ہم قرآن حدیث کی مانیں گے تو صحیح سے مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، قرآن کی اتباع کرنے والے ہوں گے، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان آئے گا، بہکائے گا تمہیں، وہ کبھی اسلام کے نام پر، کبھی جو ہے مذہب کے نام پر طرح طرح سے دھوکے دے گا وہ، کیونکہ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ دی ہے، عبادت گزاروں کو، ولیوں کو، صلحاء کو، بزرگوں کو دھوکہ دے کے بھٹکا دیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر ایک آیت ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ، کہ وہ آئے محمد اب جو ہے بلعام بن باعورہ کا، مفسرین نے اس کا بلعام بن باعورہ نام بتایا، واقعہ بیان کر دیجئے۔ اللہ وہ مستجاب الدعوات تھا، بڑا بزرگ تھا، اللہ کے ہاں تعلق تھا، دعا کر دے تو قبول ہونا ہے اس کی دعا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور قوم عمالقہ کا درمیان جنگ ہونی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور قوم جبارین، قوم عمالقہ اس شخص کے پاس آتے ہیں، بلعام بن باعورہ کے پاس، مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے کہ آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں، بڑے سخت غصے کے تیز ہے، ان کے ساتھ بڑی فوج ہے، مسلمانوں کا لشکر ہے، فرشتوں کی جماعت ہے، آپ ان کے خلاف ہمارے لیے تو اللہ سے دعا کر دیں۔ تو ناراض ہو وہ شخص کہ تم جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو، وہ ایک نبی ہے، اللہ کی کتاب ان پر اتری ہے، مومنین کی ایک بڑی جماعت ہے، فرشتوں کی ایک جماعت تمہیں دکھتی نہیں، کس کے خلاف بد دعا کرا رہے ہو؟ میں نہیں کر سکتا۔ وہ مناتے رہے، بہت زیادہ اصرار کیا، خیر اس نے منع کر دیا۔ پھر گئے انہوں نے ایک بڑا سا ہدیہ، تحفہ پیش کر دیا، گفٹ کر دیا، پھر مناتے رہے، نہیں مانا۔ پھر ایک بعض لوگوں نے لکھے ہے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ جب تم نے وہ ہدیہ نہیں تھا بلکہ وہ کیا تھی، وہ سود کا رہا، کیا کہتے ہیں، رشوت تھی، جب تم نے رشوت قبول ہی کر لیا ہے تو ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ مجبور ہوا، بہت زیادہ اصرار کیا، چلا کھچر میں بیٹھا، ایک جو پہاڑی کی طرف چلا، کھچر رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ مارتا ہے، اترتا ہے، پھر چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کھچر کو آگے جا کے قوت گواہی دی، بولنے کی طاقت دیا کہ کمبخت، تجھے فرشتوں کی جماعت نہیں دکھتی کہ آگے مجھے بڑھنے سے روک رہے ہیں، تو کس کے خلاف بد دعا کر رہا ہے؟ موسیٰ وہ اللہ کے نبی ہے، لہذا وہ نہیں مانتا ہے، اس پر ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہو چکی ہوتی ہے، لہذا آگے بڑھتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی جماعت کے خلاف بد دعا کرنے لگتا ہے۔ اب ان کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو الٹا نکلتی، وہ چیخ اٹھتی ہو قوم کہ تم کیا کر رہے ہو، ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے واللہ میں تو موسیٰ کے خلاف بد دعا کر رہا ہوں، لیکن میری زبان الٹا ہی نکال رہی، میں زبان پر قادر نہیں ہوں، میرا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ الٹا ہی نکل رہا ہے۔ پھر بھی ان کی عبرت حاصل نہیں ہو رہی، اللہ دکھا رہا ہے کہ راستہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، ایک نبی کے خلاف جانا بغاوت ہے، وہ جہنم کا راستہ طے کرتا ہے، وہ جہاں دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بربادی۔ اللہ دکھا رہا ہے، عبرت کا مقام حاصل کرنا چاہے انسان کر سکتا ہے، سبق حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، اللہ دکھاتا رہتا ہے، لیکن کمبختی چھائی ہوئی ہے، وہ جہنم میں جانا ہی ہے، اپنا راستہ جہنم کی طرف، اور شیطان کی چیلا بننا ہی ہے، تو کیا کرے کوئی؟ خیر چڑھا اور اس کی زبان جو ہے، قرآن کہتا ہے اس کی زبان جو ہے پیٹ تک، سینے تک لٹک گئی، وہ سمجھ گئے میری دنیا اور آخرت تو برباد ہو ہی چکی ہے، اور اس کے اللہ کے نبی موسیٰ نے بد دعا کر دیا، اللہ اس سے ایمان سلب کر لیا جائے، اس کے مستجاب الدعوات چھین لیا جائے، وہ حق اللہ نے چھین لیا، اور اس نے کہا میری دنیا و آخرت تو برباد ہو ہی چکی ہے، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اپنی خوبصورت حسین و جمیل لڑکیوں کو ان کے جو ہے خیموں میں بھیجو، وہ کئی مہینوں سے نکلے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، لہذا جو کچھ وہ کرنا چاہے کرنے دینا، عورتیں بن سور کے ذاتی ہیں، زینت اختیار کرتی ہیں، ان میں سے ایک شخص نے
جو ہے حرام کاری کر لیا، زنا کا ارتکاب کر لیا، اسی وقت اللہ کی طرف سے تعاون کی وبا، ایک بیماری آتی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر تقریباً لکھا ہے کہ 70,000 موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، کون؟ نبی کے ساتھی، کتنا ایمان کمزور ہوگا ان کا، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 70,000 فوج مر جاتی ہے، ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہے، ان کو باہر نکالا جاتا ہے اور سخت سزا دی جاتی ہے، ان کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، باہر عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ بیماری ختم ہوتی ہے۔ تو اگر جس قوم کے اندر یہ زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، شریعت کی خلاف ورزی کی جانے لگے، پھر ایسے ہی بیماری آتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں، پھر دعائیں بھی کی جائیں گی، پھر دعائیں قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی بیماری، کوئی جو ہے اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تم جان رہے ہو کہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، کوئی گناہ عام کیا جا رہا ہو، سب لوگ دیکھتے رہے اسے، کوئی اسے روکے نہ، روکنے کے باوجود زبان سے منع کرتے ہو، زبان سے منع کر دو، اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت سے ہاتھ سے روک دو، اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم اس عمل میں خود بھی تو شریک نہ ہو، دوسرے بھی شریک ہے، خود بھی شریک ہو رہا ہے۔ اگر لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر برائی ہو رہی ہو، پھر برائی دیکھنے کے باوجود تم صحیح بات کی دعوت نہیں دو گے، امر بالمعروف نہیں کرو گے، برائیوں سے نہیں روکو گے، اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، تو قریب ہے اندیشہ ہے اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے، اللہ کی طرف سے سخت پکڑ آئے، تمہارا مواخذہ کیا جائے۔ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، پھر اللہ سے التجا کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، رب کو مناؤ گے، پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، کیونکہ تم جس وقت عمل کر سکتے تھے، شریعت پر عمل پیرا ہو سکتے تھے، اپنے شریعت پر پورا کے پورا عمل کیا جا سکتا تھا، اللہ کے حکموں کو تم نے بالکل دھجیاں اڑا دی تھی، شریعت کا مذاق بنا لیا تھا، اہل بیت کا مذاق بنا رکھا تھا تم نے، نافہمی میں یا غلط فہمی میں یا غیر شعوری طور پر یا جان بوجھ کر اہل بیت کا مذاق اڑایا تھا، یزیدیت کا ساتھ دیا تھا، تم نے غیروں کا ساتھ دیا تھا، اب چاہے جان بوجھ کر چاہے جانے میں، تو پھر اللہ کی طرف سے سخت پکڑ ہوا کرتی ہے، پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو اللہ کی طرف سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم واقعی حضور کے چاہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں تو آپ مطالعہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، جنگ احد کا وقت ہے، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلا دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اب مدینے میں خبر پہنچ چکی ہے، عجیب منظر ہے، لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، ایک عورت ہے، ایک انصاری عورت ہے، اس کے شوہر شہید ہو چکے ہیں، باپ شہید ہو چکے ہیں، بھائی شہید ہو چکا ہے، لیکن اسے بتایا گیا کہ جب تمہارے شوہر شہید ہے، باپ شہید ہے، بھائی شہید ہو چکا ہے، پوچھتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے؟ کہ ہاں صحیح ہے، کہ نہیں، جب تک کہ میں آپ کے چہرے انور کو، چہرے مبارک کی زیارت نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آ سکتا۔ آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ دنیا کے تمام غم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے سب ہلکے ہیں، سب ہیچ ہے، سب حقیر ہے، کچھ نہیں ہے، جن کے شوہر شہید ہو رہے ہیں اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے مشتاق ہیں۔ ایک صحابی ہیں، جنگ احد کا موقع ہے، تیر برسایا جا رہا ہے، کافروں کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کوئی جو میرا حفاظت کرے میری، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ بتاتے 9 صحابی تھے، 13 انصاری تھے، 2 جو ہے مکی تھے، مہاجر تھے، اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اپنا ڈھانپنے اپنے جسم سے ڈھال بنا لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں، تیر آتے ہیں یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں چہرے پر تیر، بدن پر تیر، شہید ہو جاتے ہیں، تیسرے آتے ہیں شہید ہوتے ہیں، چوتھے، یہاں تک کہ 7 صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ پھر ایک صحابی آتے ہیں، مہاجر ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں، تو یہ وہ صحابی ہیں جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے اولئک هم المفلحون، یہ ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔
اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، سچی اطاعت کی، آپ نے جو حکم دیا اسے پورا مکمل کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دنیا کے اندر انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، جنت کا داخلہ طے کر دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا الصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کے مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جو ان میں سے کسی کی بھی اتباع کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کی دنیا میں زندگی بھی بن جائے گی، اور آخرت میں اللہ رب العزت راضی ہو کے جنت میں داخل کر دے گا۔ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ اب ہم زندگی میں غور کریں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنی پوری زندگی میں، پورے سال کے 12 مہینوں کے اندر جو ہم کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے مطابق کر رہے ہیں، منشا کے مطابق کر رہے نہیں کر رہے؟ اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو کریں، بے شک کریں، اگر نہیں ہے تو باز آ جائے، رک جائے، ورنہ یوں ہی فیصلے ہوتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی رہے گی، کبھی NRC نافذ کیا جائے گا، کبھی ملک بدر کرنے کی کوشش کی جائے گی، کبھی یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کر کے دکھا دیا، کوئی طاقت نہیں تھی صحابہ کرام کے پاس، کوئی ان کے پاس سپر کچھ نہیں تھے، خالی ہاتھ تھے، صرف اللہ کی کتاب تھی، رسول اللہ کا اسوہ تھا، رسول اللہ کا نمونہ تھا، اسے اپنے اپنایا، زندگی میں ڈھالا، اور آگے بڑھتے چلے گئے، ان کا ویلکم اور استقبال کیا گیا، جہاں گئے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ آج ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ناکام کیوں ہیں؟ اگر ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، دنیا میں جینے کا طریقہ سیکھنا ہے، تو صحابہ کرام سے ہمیں اپنانا ہوگا۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، کفار کا جماعت ہے، کچھ معاہدے ہونے ہیں، تو تقریباً ایک کافروں کے، کفار کے ایک شخص ہے، وہ صلح کی طرف آتا ہے، صلح کرنے کے لیے جو آیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ریش مبارک اور داڑھی مبارک پر بار بار جو ہے تکبرانہ مزاج میں ہاتھ لگاتا ہے، بات کرتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے کہا، اے کمبخت، تو ابھی تو جو ہمارے نبی کے داڑھی پر ہاتھ لگانا بند کر، ورنہ یہی مٹا کے رکھ دیں گے۔ وہ بیان کرتا ہے جا کے اپنے کفار کے پاس، مشرکوں کے پاس، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ تھوکتے ہیں، اپنے مبارک چہرے سے تھوکتے ہیں، تو صحابہ کرام ایسے لپکتے جیسے شہد ہو، ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، زمین میں نہیں گرنے دیتے ہیں، اور اسے لے کے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اب وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی زمین میں گرنے سے پہلے صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں اور برتنوں میں لے کر پورے جسم میں مل لیتے ہیں، اور اسے عطر کی طرح بنا کر رکھ لیتے ہیں، اسے برکات اور تبرکات بنا کر رکھ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے کوئی خون نکلتا ہے، اسے مل لیتے ہیں۔ میں نے بڑی بڑی حکومتوں کو دیکھا ہے، قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، سپر پاوروں کو دیکھا ہے، میں نے کوئی آج تک ایسا حاکم اور بادشاہ نہیں دیکھا ہے کہ ان کی جو حکومت اور فوج اتنی تابع اور فرمانبردار ہو جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ وہ حکم دیتے ہیں کہ آگ کے اندر کودنا ہے، آگ کے اندر کود جاتے ہیں، پہاڑ سے چھلانگ لگانا ہے، پہاڑ سے چھلانگ لگا دیتے، پانی کے اندر گھوڑے دوڑانا ہے، پانی کے اوپر گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے اوپر جل جانا ہے اسلام کے خاطر تو جل جاتے ہیں۔ صاحب آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، سخت گرم ریت ہے، لٹایا جاتا ہے اور ہل نہیں سکتے ہیں، اوپر سے بڑی سی چٹان رکھ دیا جاتا ہے اور کہتا ہے یا تو شریعت سے ہٹ جاؤ، اگر تو ہماری مان لو، ہماری دین کو قبول کر لو، ورنہ اسی طریقے سے مر جاؤ۔ تو کیا کہتا ہے، احد احد، جس شخص نے اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کر لیا ہو، وہ کسی طریقے کو، کسی دوسرے کے طور و طریق کو اپنانے کو کبھی قبول ہی نہیں کر سکتا۔
ایک ہم ہیں، ایک وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، جدھر گئے کامیابی یہ جھنڈے گاڑتے چلے گئے، ان کا ویلکم استقبال کیا گیا، ان کی زبانیں سیکھی گئی، ان کا کھانے کا طریقہ سیکھا گیا، ان کے جو ہے طور و طریق لباس دنیا نے پہننا اپنے آپ کو فخر کیا کہ ہم تو عربی بولیں گے، ہم تو کرتا پیجامہ پہنیں گے، ہم تو داڑھیاں رکھیں گے، ہم تو ہیں جو مسلمان اس وقت کا جو طریقہ ہوگا، جس طریقے سے کھائیں گے پیئیں گے، شادی بیاہ کریں گے، کاروبار کریں گے، ہم جو ہے اسی طریقے سے اگر اپنے آپ کو ڈھال لیں گے، اپنا لیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جیسا انگریز کر رہا ہے اگر میں ویسا کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، چہرے پر داڑھی رکھ لی ہے تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے اگر کھانے کے اوپر رسول اللہ کے طریقے کو اپنا لیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے دسترخوان لگا لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں کھڑا کھڑا کھاؤں گا تو لوگ بڑا مہذب اور تہذیب یافتہ کہیں گے۔ اور بفر سسٹم، بھینس سسٹم، جانور سسٹم، گدھا سسٹم، گدھے کے طریقوں کو، یہودیوں کے طریقوں کو اپنا رہے ہو، وہ عاشقی کے دعویٰ کرتے ہو، عاشقان مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، حسینی کے دعویٰ کرتے ہو، عاشقان حسین کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں داڑھی رکھانے میں شرم آتی ہے، محمد الرسول اللہ کے چہرہ رکھانے میں شرم آتی ہے، صبح گٹر میں بہا کے آ جاتے ہو، کیسے حسینی ہو؟ وہ حسین جس نے کربلا میں اپنی گردن کٹا دیا، پورے خاندان کو قربان کر دیا، شیخے کا امام زین العابدین بچتے ہیں، میدان کربلا میں کیا سجدہ چھوڑا تھا، نماز چھوڑی تھی، کیسے حسینی ہو، کیسے امتی ہو، کیسے عاشق رسول ہو؟ اگر واقعی سچے رسول، سچے عاشق رسول ہو، سچے عاشق مصطفیٰ ہو تو آج سے وعدہ کرو کہ پوری زندگی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت حسین نے خون تو بہا دیا نانا کے دین کو سینچنے کے لیے، لیکن نماز قضا نہیں کی، آپ کی سنت کو نہیں پامال ہونے دیا، دین پہ جو ہے آنچ نہیں آنے دی۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم بھی عہد کریں کہ حضرت حسین کے ہم بھی ماننے والے ہیں، حضرت حسن کے ہم بھی ماننے والے ہیں، حضرت علی کے ہم بھی ماننے والے ہیں، اور تمام صحابہ کے ماننے والے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کے ماننے والے ہیں، کتاب اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اور تمام فرشتوں کے ماننے والے ہیں، مسجدوں کے ماننے والے ہیں، نماز کے ماننے والے ہیں۔ آج سے پوری زندگی میں اپنے زندگی کے اندر رسول اللہ کے طریقوں کو نافذ کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے حکموں کو بجا لائیں گے۔ حدیث کے اندر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں نے فجر میں بتایا، ایک شخص ہے بڑا اداس ہے، کیا ایک شخص ویڈیو بنا رہا ہے، کیا بات ہے، کیا میں ویڈیو ایسے دیکھ رہا تھا چھوٹی والی، تو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز سب سے بھاری اس پر پڑتی ہے جو منافق ہوتا ہے، منافق جانتے ہو، جو اندر سے مسلمان، اسلام، قرآن حدیث کا دشمن ہو، ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرے، وہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری پڑتی، کہ میں نے نکال دیا، شیطان نے ہٹاؤ، کیا ہے تو مولوی بکتے رہتے ہیں، مولوی نہیں، اللہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن بعد میں ایک بات کھٹکتی رہی کہ منافق مسلمانوں، اسلام کا، قرآن کا، محمد الرسول اللہ کا دشمن، حسین کا دشمن، علی کا دشمن، فاطمہ کا دشمن، منافق۔ کہہ رہا پھر میں نے تحقیق کیا، بخاری مسلم میں مجھے حدیث ملی کہ وہ شخص منافق ہے جو عشاء کی نماز نہ پڑھے، فجر کی نماز نہ پڑھے، اسے بھاری پڑتی ہے۔ تو میں بہت رویا، وہ شخص آنسو بہا رہا ہے، ایموشنل ہے وہ شخص۔ میں اللہ سے دعا کیا، میں نے اللہ، میں آج جس طریقے سے میں آفس جاتا تھا، اپنے کمپنی جاتا تھا، 7 بجے الارم لگاتا تھا، اٹھ کے گھر پہ پڑھ لیتا تھا، 5 وقت کا نمازی ہے وہ شخص، لیکن جماعت سے پابندی نہیں، کبھی پڑھا کبھی گھر پہ، اس طریقے سے۔ تو میں 7 بجے کا الارم لگاؤں گا، اے اللہ اب تیری ذمہ داری ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اللہ مجھے جو ہے فجر میں اٹھا دینا۔ کہتا ہے وہ حیران ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے تہجد کے ٹائم پہ اٹھا دیا، میں نے تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی۔ تو جب بندہ صحیح دل سے ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اس کی نیندیں کھل جاتی ہیں۔ ہم نے غور کیا ہوگا کہ ہمیں کام دھندا کرنا ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے، رات میں کئی بار نیندیں کھلتی ہیں۔ ہمیں دھندے سے، دولت سے، دنیا سے محبت ہے، اللہ سے، قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ سے، نماز سے محبت نہیں۔ اگر ہوتی، اگر ہے، نہیں تھی، اب ہے، اب اگر تھوڑی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو انشاءاللہ آج سے ہم سب مسلمان عہد کرتے ہیں کہ آج سے پوری نمازوں کی پابندی کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔